الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کی جو وحدہ لا شریک ہے، اور بہت درود و سلام اس ذات پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ پروگرام دیکھنا شروع کر چکے ہیں پوڈ کاسٹ وتھ جیمز، اور آج ہمارا عنوان سیدنا امام زین العابدین سیدنا علی بن حسین بن علی امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ہے۔ اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے آج ہم نے جس ہستی کو مدعو کیا ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میری مراد حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری محمد عبدالحمید نظامی قادری صاحب قبلہ آج ہمارے اس پروگرام میں مدعو کیے گئے ہیں۔ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آج کے اس پروگرام میں پہلا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا مختصر تعارف فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ ابھی یہ سوال کیا گیا کہ اہل بیت اطہار کا تعارف کیا ہے اور اہل بیت اطہار کہتے کس کو ہیں۔ دیکھیے، اہل بیت یہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے بیت اور ایک لفظ ہے اہل۔ بیت یہ عربی لفظ ہے، بیت کے معنی آتے ہیں گھر کے، اور اہل کے معنی آتے ہیں والے۔ اہل بیت کا مطلب یہ ہوا کہ گھر والے، اور اطہار کا مطلب آتا ہے پاکیزہ، یعنی پاکیزہ گھر والے۔ تو یہ اہل بیت گھر والے سے مراد کیا ہے؟ یوں تو لفظی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی گھر کے رہنے والے ہوں تو اہل بیت کہا جا سکتا ہے، لیکن جب اہل بیت اطہار کہا جائے یا پھر اہل بیت بھی کہا جائے تو عموماً اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والے مراد ہوتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن جو امہات المؤمنین ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد امجاد یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور پھر خصوصیت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار ہستیاں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ہم پنجتن کہتے ہیں، تو اہل بیت سے خصوصیت کے ساتھ یہ مراد ہوتے ہیں۔ اور پھر باقی رہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھرانے والے بھی اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں، اور اہل بیت یہ وہ ہیں کہ جن کی پاکی کا اعلان خود اللہ رب العالمین اپنے کلام مجید میں سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ صاحب، اسی کے ساتھ ایک اگلا سوال کہ اہل سنت کے نزدیک یہ 12 اماموں کا تصور کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک 12 امام جو ہیں یہ اہل بیت اطہار ہی میں سے ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد میں سے ہی ہیں۔ تو ان کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے وہ صحابیت کے درجے پر پہنچ چکے، اور جو ان 12 ائمہ میں سے
جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار سے استفادہ نہ کر سکے یا دیدار نہ کر سکے وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ تو بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار قابل احترام بھی ہیں، لائق تعظیم بھی ہیں، اور یہ 12 ائمہ ہمارے نزدیک بھی قابل احترام ہیں، لائق تعظیم ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار یقیناً عظمت کے تاجدار ہیں، لیکن یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذوات مطہرہ اہل بیت اطہار سے افضل ہے۔ اور جہاں تک معصومیت کا عقیدہ ہے تو معصوم اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء کرام کی ہستیاں ہوتی ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جی صاحب، آج جس عنوان پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس ہستی یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور آپ کا اسم گرامی اور آپ کہاں پیدا ہوئے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ جیسا کہ سوال کیا گیا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے، تو پہلی بات تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کا نام بھی اپنے والد محترم کے نام سے ہی رکھے ہیں۔ بڑے صاحبزادے کا نام آپ نے امام علی مقام اپنے بڑے صاحبزادے کا نام علی اکبر رکھے ہیں، اور اپنے منجلے صاحبزادے کا نام علی اوسط رکھے ہیں، اور پھر اپنے چھوٹے صاحبزادے کا نام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو گویا کہ یہ والد محترم سے محبت کی علامت ہے کہ والد کے نام کے ساتھ ہی اپنے بچوں کا نام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رکھ رہے ہیں۔ اور اب رہا یہ سوال کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی، تو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا اسم گرامی علی ہے، اور آپ کا لقب زین العابدین ہے، اور آپ کا لقب سجاد بھی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا لقب امام العابدین بھی ہے۔ تو یوں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کو اگر دیکھا جائے تو 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ سر اسی کے ساتھ ساتھ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی ابتدائی زندگی کس مراحل سے گزری ہے؟ دیکھیے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی 2 سال اپنے دادا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش عاطفت میں رہ چکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ کو نصیب ہوئی ہے، اور پھر باقی اس کے بعد 10 سال حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے تایا جان ہیں آپ کی تربیت میں رہے۔ اس کے بعد پھر 11 سال اپنے والد محترم حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش عاطفت میں رہے۔ اس طرح آپ کی یہ 23 سالہ جو زندگی ہے، جو واقعہ کربلا تک جو آپ کی زندگی کا جو دورانیہ ہے، 23 سالہ دورانیہ، 2 سال دادا کے آغوش تربیت میں رہے، 10 سال تایا جان کے آغوش تربیت میں رہے، پھر 11 سال والد محترم کے آغوش تربیت میں رہے۔ جی سب اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، حضرت کا یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا مدینے سے کربلا تک کا سفر اور میدان کربلا میں آپ کا کیا کردار رہا؟ دیکھیے، جہاں تک کردار کی بات کی جاتی ہے تو کردار کا جو اثر ہم کو نظر آتا ہے، تو کردار کا اثر جو نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے یعنی جو بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، جو سرپرست ہوتے ہیں، جو گھریلو ماحول ہوتا ہے، اس کا بڑا اثر نظر آتا ہے۔ تو اب ذرا امام زین العابدین کا کردار کا اندازہ ہم کو اس بات سے لگ سکتا ہے کہ جنہوں نے 2 سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں گزارے ہوں، 10 سال اپنے تایا جان کی تربیت میں گزارے ہوں، پھر 11 سال امام علی مقام امام حسین شہید کربلا جیسی شخصیت کی تربیت میں گزارے ہوں، تو پھر ان کا کردار کتنا اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ بہرحال 1-2 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں جن سے اندازہ لگتا ہے کہ کیسا آپ کا کردار رہا۔ جب مدینہ منورہ سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے عازم سفر ہوئے، کربلا کے لیے،
تو اس صورت میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر ایک خواب آپ نے دیکھا، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواب دیکھے صبح بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین یہ آپ نے پڑھا۔ تو یوں غیر معمولی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے پوچھتے ہیں، ابا جان میں آپ پر قربان، یہ کلمات آپ اس وقت غیر معمولی ادا فرما رہے ہیں؟ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بیٹا جان میں ایک خواب دیکھا ہوں، اس خواب کی وجہ سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھا ہوں کہ ایک سوار ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ اپنی منزلوں کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں جبکہ خزاں ان سے آگے آگے چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس بات سے اس بات کا اشارہ ہے کہ عنقریب ہم شہید ہونے والے ہیں۔ تو اس بات کو سن کر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم سے کہا، ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علی مقام نے کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جب ہم حق پر ہیں اور حق کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے ہیں تو پھر اس پہ ہمیں پرواہی کیا کرنی چاہیے؟ تو یہ جواب سن کر امام علی مقام امام حسین اتنا خوش ہو گئے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں کہ بیٹا اللہ تم کو وہ چیز عطا فرمائے جو دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہ فرمایا ہو۔ یوں آپ نے دعائیہ کلمات سے نوازا۔ اسی طریقے سے جب میدان کربلا کو پہنچے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور بیماری اس قدر شدید تھی کہ باضابطہ آپ میدان جنگ میں جا نہ سکے، لیکن جانے کی خواہش تو تھی، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے سے روک دیے، اجازت عطا نہ فرمائے۔ بیماری کی وجہ سے باضابطہ یعنی جنگ میں باضابطہ میدان کربلا میں آپ کا کوئی اس طریقے سے میدان میں جا کر تو کوئی کردار نہ رہا، لیکن یہ کہ جو شہید ہیں اور شہیدوں کی جو والدائیں ہیں، بہنیں ہیں، شہیدوں کی والداؤں اور بہنوں کو تسلی دینا یہ آپ کا بڑا کردار رہا۔ اسی طریقے سے میدان کربلا کے بعد جب آپ کا قافلہ یہ لوٹا ہوا قافلہ پہنچتا رہا تو یزید کے دربار میں جا کر بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے بہترین خطبہ بھی پیش کیا ہے۔ ہاں صاحب، اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں، میدان جنگ کربلا میں باحیات رہنے والوں میں کیا امام زین العابدین واحد اکیلے ہی تھے مردوں میں، یا پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں سے کوئی بھی باحیات رہے؟ ہاں دیکھیے، یہ تو تقریباً سبھی کو معلوم ہے، مشہور ہے کہ میدان کربلا میں جو جنگ ہوئی ان میں جو یعنی باحیات رہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہے، یہ تو مشہور اور معروف ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں، ان کا نام ہے حسن مصنع، حسن بن حسن ان کو کہا جا سکتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی میدان کربلا میں باضابطہ جنگ میں شریک رہے، حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک رہے اور آخری وقت تک بھی یہ جنگ کرتے رہے، اور پھر زخموں کی وجہ سے بہت زیادہ آپ زخمی ہو چکے تھے، سسکتی ہوئی حالت میں میدان جنگ سے واپس آئے۔ پھر اس کے بعد آنے کے بعد آپ کا علاج کروایا گیا، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے افاقہ ہوا، صحتیاب ہو گئے۔ پھر آگے جو نسل چلی ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی آگے جو نسل چلی ہے یہ حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی آگے یہ نسل چلی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید اس بات کو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور ایک بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام حسن کے ایک اور صاحبزادے ہیں حضرت زید بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان دونوں سے امام حسن کی نسل چلی ہے۔ امام حسن کی جو نسل چلی ہے زید بن حسن سے اور حسن مصنع سے، دونوں سے چلی ہے، اور زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی نسل میں حضور خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود ہیں۔ اس طریقے سے حسینی سادات امام زین العابدین سے ہیں، حسنی سادات حضرت زید بن حسن حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہیں۔
ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر صاحب۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف کہ کربلا سے دمشق کے سفر میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ پہ جو ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں اس پہ کچھ روشن ڈالیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خاندان کے جو خواتین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کو لے کر کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جگہ جگہ کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ گرمی کا زمانہ بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے۔ ایسے میں پھر یزیدی لشکر اور جو یزیدی ذہن رکھنے والے جو لوگ تھے یہ جشن منا رہے تھے، تو جشن منا کر گویا کہ تکلیفیں دے رہے تھے۔ ایسے حالات میں جب دمشق میں دربار یزید میں حسینی قافلہ پہنچا تو اس وقت یزید اپنے تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا۔ ایسے وقت میں وہاں پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور سارے لوگ جمع ہیں۔ اور بلکہ ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دمشق کو پہنچنے سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بھی جانا ہوا، تو جانے سے پہلے 30 گھنٹوں تک باہر ٹھہرایا گیا تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔ جمع ہونے کے بعد پھر اس لٹے ہوئے قافلے کو بلایا جائے۔ یوں اس طریقے سے بے شمار تکالیف اور مظالم اور ظلم و ستم سہنا پڑا دمشق جانے تک۔ جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب، آپ کی بارگاہ میں اگلا سوال یہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد و معرکے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیسی رہی، کن تکالیف میں رہی؟ دیکھیے، واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے، اور آپ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اپنی بعد کی زندگی تقریباً علمی خدمات میں آپ نے گزار دی ہے۔ اور علمی خدمات میں 3 خدمات آپ کے نمایاں طور پر نظر آتے ہیں کہ مدینہ شریف کو آنے کے بعد بکثرت آپ نے شاگردوں کو تیار کیا، ایک۔ دوسری خدمات یہ کہ احادیث کو آپ نے لکھوایا، اور تیسری خدمت یہ رہی کہ مدینہ منورہ کو علمی مرکز آپ نے قرار دیا۔ تو اسی طریقے سے علمی و روحانی خدمات میں امام عالی مقام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کو گزارے ہیں۔ اور میدان کربلا میں جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد تقریباً 34 سالہ زندگی آپ گزارے ہیں۔ اس زندگی میں بس علمی خدمات، عبادات اور روحانی خدمات، اسی طریقے سے آپ کی زندگی وقف ہوتی رہی۔ صاحب، اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ایک مجموعہ ہے صحیفہ سجاد، جس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کیا کرتے، تو آپ کی انہی دعاؤں کا ایک مجموعہ صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں وہ دعائیں ہیں جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی۔ تقریباً 45 مناجات کا اس میں ذکر ملتا ہے، اور پھر یہ ماشاءاللہ یہ اس ہستی کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں جو شہید کربلا کے صاحبزادے ہیں، جو خاندان نبوت کے تاجدار ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ تو دور حاضر میں صحیفہ سجاد اگر کوئی پڑھ رہے ہوں تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اس لیے کہ اس میں وہ دعائیں ہیں جو امام زین العابدین کی زبان اطہر سے نکلی ہیں، اور دعا اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ جب اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں ہے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی عملی سیاست سے کنارہ کشی کیوں رہی؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد اپنے آپ کو علمی خدمات کے لیے وقف فرما دیے، اور عملاً آپ نے سیاست میں کوئی حصہ تو نہیں لیا، لیکن یہ کہ آپ کی دعاؤں اور آپ کی تعلیمات کی وجہ سے اتنا ضرور ملتا ہے کہ عوام میں ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ترغیب ہوتی رہی، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اور آپ کی تعلیمات کی وجہ سے۔ اور پھر آپ کو اس دور میں ظالم حکمرانوں کے خلاف اٹھنے والی ایک اہم آواز تصور کیا جاتا تھا۔ باقی رہا آپ کو یعنی اپنے آپ میں ہی سیاست سے کوئی زیادہ دلچسپی تھی بھی نہیں، اور آپ باضابطہ سیاست میں کوئی حصہ لیے نہیں، لیکن ظالم حکمرانوں کے خلاف آپ وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتے، اپنی تعلیمات بھی دیتے، اور کوئی سیاسی عہدے پر آپ فائز بھی نہیں رہے۔ آپ کی بارگاہ میں اگلا سوال ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت
کا کیا عالم تھا؟ دیکھیے یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں. یہ وہ گھرانہ ہیں کہ جس گھرانے سے کوئی منگتا خالی نہیں جاتا. یہی وصف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی نظر آتا ہے. اور یہ ایسا وصف ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھا کر دیا جائے یا کوئی ریاکاری کا دور دور تک کوئی شائبہ بھی موجود ہو، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ آپ راتوں میں یعنی ایسے وقت میں جایا کرتے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور پھر تقریباً مدینہ منورہ میں 100 گھروں کے آپ کفالت کیا کرتے تھے. جب آپ کا انتقال ہوا تو دیکھا گیا کہ آپ کے جسم اطہر پر کچھ نشانات موجود ہیں. یہ نشانات کیا ہیں؟ جب پتہ لگایا گیا، تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سودا راشن جو کچھ بھی ہے خود اٹھا کر غریبوں تک پہنچا کر آیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم نازنین پر، جسم اطہر پر کچھ نشانات بھی پائے گئے. ان 100 گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون آ کر کے ہمیں دے کر کے جاتا ہے. تو یہ آپ کو بعد میں ہی پتہ چلا. تو اس طریقے سے تو 100 گھر ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ ایک گھر میں 4 افراد بھی ہوتے ہوں گے، 5 افراد بھی ہوتے ہوں گے، تو ان تک ان کا راشن وغیرہ سب کچھ پہنچانا 100 گھروں کی ذمہ داری کو آپ نبھا رہے تھے. علامہ صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال وصال جو ہے نا، کس سال میں ہوا؟ حضرت کی عمر کتنی تھی اور آپ کہاں پر مدفون ہوئے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو انتقال ہوا تو 95 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. اس اعتبار سے اگر آپ کی عمر شریف کو اگر دیکھا جائے تو 38 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 95 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، تو 57 ایئرس 57 سال آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے. اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے تایا جان امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا. جزاک اللہ خیر. علامہ صاحب میں آپ کا بہت بہت مشکور. سب اپنی مصروفیات کے باوجود بھی اس چھوٹے سے چینل کے لیے وقت نکالے ہیں. میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں. جزاک اللہ خیرا. میں آپ کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ماشاء اللہ اس طریقے سے دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے. اور میں جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ خود بھی ان پروگراموں سے استفادہ کریں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کو بھی اس کار خیر میں ثواب ضرور حاصل ہو.